بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں یتیم لڑکیوں کی میراث کے بارے میں ذکر ہے۔ دیکھیں، اس کی علت اور اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سبب سب سے زیادہ میری سمجھ میں آیا ہے، جو میں نے مختلف تفاسیر پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں یہ جو پہلا جو ہے سطر ہے آیت مبارکہ میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس ضمن میں بات کریں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ویسے تو تمام خواتین کے ہی حقوق ہیں، سب کی عزت اور احترام ہے، لیکن یتیم کا اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ مہربان ہے، چونکہ اس کے والدہ یا والد یا دونوں جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو اس لیے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے۔ اس کا جو نسبی جو اس کے ولی تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ جب کوئی یتیم لڑکی ان کے زیر کفالت آ جاتی تھی تو وہ مالدار ہوتی، اس کے والدین کی طرف سے اسے مال جو ہے وہ آیا ہوتا، تو اب کیا کیا جاتا، جب وہ بالغ ہوتی تو اسے نکاح کیا جاتا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر اسے طلاق دے دی جاتی، اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اب جب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جائے، یعنی اس کو پالنا اس نیت سے تھا کہ بھئی یہ بڑی ہو، اس سے نکاح کرے، اس کا مال ہڑپ کرے، بعد میں اس کو طلاق دے تو نہ اس کے پاس مال رہے، ٹھیک ہے جی، تو نہ ہی اس کے پاس وسائل رہیں، یہ پھر یتیم لڑکی جو ہے یہ ایسے ہی رولتی پھرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اسلام نے اس سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے تو یتیم سے شادی بھی نہ کرو، تم نکاح بھی نہ اس سے کرو، تم چھوڑ دو اسے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ یتیم کا مال جو ہے وہ یہ نکاح کی جو ہے وہ آڑ میں کھا لیا جاتا تھا۔ اچھا، آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی اپنے عزیز کی بھائی کی جو ہے وہ ایک ہی بیٹی ہے، والد وفات پا گیا ہے، تو وہ پڑھی لکھی بھی ہو، اس نے گریجویشن کی ہو، اپنا بیٹا ان پڑھ بھی ہو، تو کوشش کرتے ہیں کہ شادی کر دیں تاکہ سارا مال کا جو ہے نا وہ گھر کا گھر ہی رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر لڑکی کی رضامندی نہ ہو، سٹیٹس نہ ملتا ہو، وہاں پر بیٹی کی شادی کرنا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت والے ہی رسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ نے یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جانے سے منع فرمایا ہے، اور سخت وعید فرمائی ہے، سخت سزاؤں کا حکم ہے قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں۔ تو بہتر ہے کہ یتیم کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کریں۔ آج بھی اگر کوئی صرف اس لیے کسی یتیم لڑکی کی شادی نہیں کر رہا کہ مال اگلے گھر چلا جائے گا، میرے بچے چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو جائیں تو پھر اس سے ہی کوئی حساب لگائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی ناجائز الزام لگا کے تو یتیم بچی کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں کہ چلو اس کا مال جو ہے وہ بیک ہماری طرف ہی لوٹ آئے، ہم ہی ہڑپ کر جائیں، تو یقین مانے بے یہ بڑا ظلم و ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ واضح فرما دیا ہے کہ تم اگر یتیم کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے تو یہاں تک نکاح ایک اچھا عمل ہے، سنت نبوی ہے، تو اللہ نے تو نکاح تک سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکی سے انصاف نہیں کر سکتے اسے نکاح تک نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ ضبط کر لینا اور جہاں اس کی مرضی نہیں ہے وہاں اس کا نکاح کر دینا، تو یہ چیزیں قرآن مجید کے خلاف ہیں کہ آپ میراث کی لالچ میں، مال کی لالچ میں کسی خاتون کی جو ہے وہ جو ارمان ہے، اس کی خواہشات ہے، اس کا گلا گھونٹ دیں اور اپنی مرضی اس پر مسلط کریں، مختلف قسم کے جبر و ظلم جو ہے اس پر ڈائیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یتیم جو لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا مال بھی جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے،
تاکہ ہمارا شمار جو ہے وہ ان ظالمین میں نہ ہو جو ایسے عمل کیا کرتے تھے، ان جہلاء میں نہ ہو جو ایسے عمل کیا کرتے تھے۔ سچے مسلمان بنیں، پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یتیم بیٹیوں کو خود جو ان کی پراپرٹی میں حصہ بنتا ہے ان کو دے دیا کریں، اللہ کی رضا حاصل